بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر آپ نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کا آدمی تھا، اس کی بہن مدینہ منورہ کے کہیں اور جگہ رہتی تھی، یعنی مدینہ منورہ میں نہیں کسی اور جگہ رہتی تھی، تو وہ بیمار ہو گئی تو یہ اس کی تیمارداری لگاتار کرتا رہا، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ مر گئی۔ اس نے اس کا کفن دفن کا انتظام کیا، اسے دفن کر کے واپس لوٹا تو اسے خیال آیا کہ اس کی رقم کی تھیلی جو تھی بہن کی قبر میں رہ گئی۔ اس نے اپنے دوست کی مدد سے قبر کھودی اور تھیلی نکال لی۔ اس وقت اسے خیال آیا، دیکھو تو میری بہن کس حال میں ہے، یعنی اس پر کیا گزر رہا ہے قبر میں۔ تو اس نے لحد میں دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے، قبر بند کر کے فوراً اپنی والدہ کے پاس چلا آیا اور ماجرا کہہ سنایا۔ والدہ نے کہا، تیری بہن کی یہ عادت تھی کہ ہمسائیوں کے دروازوں سے کان لگا کر باتیں سنا کرتی تھی اور چغل خوری کرتی تھی۔ اس طرح اسے معلوم ہوا کہ چغل خوری کی بدولت یہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے غیبت سے اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان عطا فرمائی، مگر مچھلی اس زبان سے محروم رہ گئی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ سے سجدہ کرایا، مگر انکار ابلیس نے کیا، اس مسخ کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا، تو وہ سمندر کی مچھلیوں تک گیا۔ ایک مچھلی کو اس نے خبر دی کہ آدم علیہ السلام خشکی اور تری کے تمام جانوروں کا شکار کرے گا۔ مچھلی نے تمام سمندری مخلوق کو یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اس لیے غائب کر دی کہ اس نے چغل خوری کی۔ شیطان نے اس کو خبر دی اور اس نے پورے دریا میں اعلان کر دیا کہ آدم علیہ السلام دنیا کی ہر چیز، زمین کی خشکی اور تری کی ہر چیز کی شکار کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو ہی غائب کر دیا۔ اور اسی طرح ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حج کے لیے روانگی کے وقت یہ عہد کیا کہ اگر میں نے کسی کی چغلی کی تو 2 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ آپ حج کر کے واپس آئے تو اسی طرح 2 درہم جیب میں تھے۔ آپ سے غیبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک غیبت کو 100 دفعہ زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج کی رات ایک ایسی قوم کے قریب سے گزرا جو ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، غیبت لقمہ کے پیٹ میں داخل ہونے کے وقت سے بھی کم تر وقت میں مومن کے دین میں رخنہ ڈال دیتی ہے، یعنی جتنی دیر لگتی ہے، جتنا وقت لگتا ہے لقمہ کو پیٹ تک جانے تک، تو اس وقت سے بھی پہلے غیبت کرنے سے، غیبت جب انسان کرتا ہے تو اس غیبت کے کرنے سے ایمان میں، دین میں اتنا رخنہ، اتنا سوراخ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اس پر گناہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ساری غیبت کی، کسی کا گلہ کرنے کی نحوست ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم سفر تھے اور ان کے لیے کھانا تیار کرتے تھے حضرت سلمان فارسی۔ تو ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ حضرت سلمان فارسی کے پاس کوئی چیز نہ تھی جس سے آپ کوئی چیز تیار کر کے کھانے کے لیے پیش کریں۔ تب شیخین نے انہیں حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جا کر دیکھو
کہ وہاں کچھ موجود ہے؟ انہوں نے واپس آ کر کہا وہاں کچھ نہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، یعنی شیخین نے کہا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے، اگر تم اس کنویں کی طرف جاتے تو اس کا پانی بھی خشک ہو جاتا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ تم بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہو، یعنی کسی کی آنکھ میں تنکا ہو تو اس کو تو دیکھ لیتے ہو، مگر اپنی آنکھ میں شتیر ہو تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، قیامت کے دن اس کے مردہ بھائی کا گوشت اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا، کہا جائے گا تو زندہ کو کھاتا تھا، اب اسے مردہ کو کھاؤ۔ پھر وہ اسے کھائے گا۔ آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور دوستو، اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور جو غیبت کرتے ہوئے مرا وہ جہنم میں سب سے پہلے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب جو اور تانا زن کے لیے خرابی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچ کر رہو، اس لیے کہ یہ زنا سے بھی سخت ترین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کیا غیبت کرنا زنا سے کیسے سخت ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ایک آدمی زنا کرتا ہے مگر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ دوستو، مگر غیبت کرنے والا نہ معافی مانگتا ہے نہ اسے معافی ملتی ہے، اس لیے غیبت کرنے والے پر لازم آتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو کر توبہ کرے، تاکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی تو ختم ہو جائے، پھر جس کی غیبت کی گئی اس سے معافی مانگے، تاکہ قیامت کے دن اس گناہ سے چھٹکارا ہو، تب جا کر وہ اندھیرے سے بالکل نکل آئے گا۔ سرور انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ پیچھے کی طرف پھیر دے گا۔ ہر غیبت کنندہ کو چاہیے کہ جس مجلس میں بیٹھے، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس شخص کی اس نے غیبت کی اس تک بات پہنچنے سے پہلے ہی اس فعل سے تائب ہو جائے، کیونکہ غیبت کے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی جس کی غیبت کی گئی ہو اگر توبہ کر لی جائے تو یہ توبہ قبول ہو جائے گی، مگر جب بات اس شخص تک پہنچ جائے گی تو جب تک وہ خود معاف نہ کرے گا تو اتنے تک یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ دوستو، میں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں، میرا مولا ہمیں غیبت جیسی بیماری سے محفوظ فرما، اور اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک